بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج کا جو موضوع ہے کہ قسمت کا شکوہ نہ کیجیے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں اور یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر یہ شکوہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوئی غیر معمولی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جسمانی لحاظ سے بھی ایک عام قسم کی صحت کے مالک ہیں اور ہم وقتی طور پر ایک ناکام انسان بھی ہیں، لیکن اس کا ہرگز ہم یہ مطلب اور یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ہم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ ہمیں قسمت کا شکوہ کرنے سے پہلے قسمت کو آزما کر تو دیکھنا چاہیے۔ ناکامی کا رونا رونے سے پہلے ہمیں کامیابی کے لیے وہ سب کچھ کرنا تو چاہیے کہ جو ہمارے بس میں ہو۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ منزل کا تصور کر کے ہی اپنے اوپر ہول طاری کر لینا، دل شکستہ ہو کر بیٹھ جانا اور ایک دو بار کی ناکامی سے مایوس ہو کر اپنی تقدیر کی خرابی کا فیصلہ کر لینا۔ یہ تو عقل کی کوتاہی بھی ہے، ہمت کی کمزوری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے کہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کامیابی کا فیصلہ کر دے، اور وہ شخص ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس کے حصے میں ناکامی لکھ دی گئی ہو۔ مگر خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا جد و جہد کی جگہ ہے اور ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ جد و جہد کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ ہمارے مستقبل کا بناؤ اور بگاڑ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اور جد و جہد کے ذریعے سے ہمارا مستقبل روشن ہو جائے، یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جد و جہد کا حق ادا کر دیں اور پھر بھی ناکام رہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ محترم سامعین، جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو یقین جانیں اس میں ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جد و جہد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ذہنوں میں کوشش نام کی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم محض آرزوؤں اور تمناؤں کی بنیاد پر اس دنیا میں جیتے ہیں اور رہتے ہیں۔ محض اچھی تمناؤں سے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی خود کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ محض اچھی آرزوؤں سے خود کو خوش رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مایوسی کے دورے ہم پر پڑتے ہیں۔ محترم سامعین، تاریخ پر نظر ڈالیے تو آپ کو ایسی بہت ساری شخصیات نظر آئیں گی کہ جن پر تاریخ آج فخر کرتی ہے، جن کا ذکر آج فخر کے ساتھ کرتی ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کے سب کوئی غیر معمولی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے مالک تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی قابل فخر کارنامے سر انجام دیے ہوں، بلکہ ان میں سے تو اکثر معمولی طبقوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ مگر دیکھیے کہ دنیا آج ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے، ان کا ذکر فخر سے کرتی ہے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرتی ہے۔ محترم سامعین، اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک کامیاب زندگی اور کامیاب مستقبل ملے، ایک روشن اور تابناک مستقبل ملے، تو یقین جانے کہ دو چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جن شخصیات کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ہر محفل میں کرتے ہیں، انہی کی زندگی کو دیکھیے تو انہی کی زندگی میں یہ دو چیزیں بری پڑی تھی، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مستقبل کو تابناک اور روشن بنا سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ مقصد کے ساتھ لگن، دوسری چیز مسلسل جد و جہد۔ محترم سامعین، ایسے لوگ کہ جو قائل ہوں، سست ہوں، لاپرواہ ہوں، جن کی زندگیوں کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور اگر مقصد زندگی کا وہ دعویٰ کرتے ہوں لیکن اس مقصد کا ان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور ایسے لوگ کہ جو آلات سے ساز باز کرنے والے ہوں، اور ایسے لوگ کہ جو دوسروں کے رحم و کرم پہ جینے والے ہوں، دوسروں کے دسترخوانوں سے ریزے چننے والے ہوں، دوسروں کے باغوں کے پھل کھا کر ان پر غرور کرنے والے ہوں، اور ایسی زندگیاں کہ جن میں کوئی مقصد نہ ہو، اور اگر مقصد ہو بھی تو ان کے سینوں میں مقصد کے لیے لگن نہ ہو، تڑپ نہ ہو، اور ایسے لوگ کہ جن کی زندگی میں جد و جہد نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، اور وہ جد و جہد کا نام سنتے ہی لرزنا اور کانپنا شروع کر دیتے ہوں، تو یقین جانے کہ یہ سارے کے سارے لوگ نہ تو دنیا میں کوئی قابل فخر کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی اور مستقبل کو وہ کامیاب اور روشن بنا سکتے ہیں۔ کامیاب وہی انسان ہوتا ہے، کارنامے وہی انسان سر انجام دے سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، مقصد کے ساتھ لگن اور مسلسل جد و جہد۔ آسانی اور لاپرواہی سے تو دنیا کا بڑے سے بڑا کارنامہ دور کی بات،
ہم معمولی سا کارنامہ بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور کتنا ہی خوبصورت شعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اونچی جس کی لہر نہ ہو وہ کیسا دریا، ہوائیں جس کی تن نہ ہو وہ کیسا طوفان۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔